السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کل سے لے کر سن رہے ہیں کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ جب ضمانت منظور ہو گئی ہے تو پھر رہائی کس دن ہے، یعنی جیل سے کس دن نکلیں گے، کیونکہ ابھی تک حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جیل سے باہر نہیں آئے ہیں۔ اور میں کچھ اہم باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسی تعلق سے، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے تعلق سے۔ آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ سب سے اول بات تو یہ بتا دوں کہ وہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو جیل سے کب نکلنے والے ہیں۔ دیکھیے، جمعہ میں آپ کی ضمانت منظور ہوئی ہے 18 تاریخ کو، اور اب یہ بیچ میں سنیچر ہے۔ اگر آج سنیچر میں آپ کے کاغذات پورے ہوتے ہیں تو سنیچر میں کسی بھی وقت میں آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کاغذات میں کوئی کمی رہتی ہے تو پھر بیچ میں اتوار آ جائے گا، تو پھر ایک دن کا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر لگتا ہے جیسے کہ پیر میں باہر آئیں گے، کیونکہ آپ پر جو پاسا ایکٹ لگا تھا اس کو بھی ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور باقی اور معاملوں میں تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے ساری خبریں سنی ہیں کہ اور معاملوں میں تو پہلے ہی ضمانتیں آپ کو مل چکی تھی۔ اب اس پر ضمانت مل چکی ہے، بس باہر آنا باقی رہ گیا ہے۔ اب باہر آنے کے لیے اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، وہ اہم باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بات تو آپ یہ سن لیں، جب آدمی کوئی بھی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے اسے جیل میں بند کیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، اور پھر 4-6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے بعد یا سالوں بعد اسے یہ خبر ملتی ہے یا اس تک یہ بات آتی ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، تو اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ایسا کورٹ تو آرڈر دے دیتا ہے کہ اب آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن یہ جو 8-10 مہینہ اتنے معتبر شخصیت کے برباد ہوتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے، اب اس کا کیا ہونا ہے؟ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا ہونا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، قید خانے میں بند کیا گیا، اور جو ہے ان کو بعد میں آپ جانتے ہیں کہ رہائی بھی ہوئی، اور پھر مصر کے بادشاہ بھی بنے۔ تو بغیر کسی گناہ کے قید میں بند ہونا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اس پر صبر کیا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن کامیابی مل جایا کرتی ہے۔ اب رہی ایک اور بات مفتی سلمان اظہری کو لے کر، نوجوان وہ لوگ جو حضرت سلمان اظہری سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، بارہا ان کے بیانات خالص ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ ملک ہندوستان سے باہر لوگ بھی سنا کرتے ہیں، لیکن خاص کر میں اس وقت میں ملک ہندوستان کے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی رہائی کی، جب آپ کی ضمانت ہو چکی ہے تو رہائی آج کل میں ہو ہی جائے گی، لیکن اس میں ہمیں اور آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کا ماحول اس وقت میں کیا ہے اور اس کی فضا کیا ہے، آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو خوشی میں ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے مفتی سلمان اظہری صاحب پر یا ہم پر کوئی اور نئی مصیبت آن کھڑی ہو۔ مثلاً پٹاخے بازی، ہمارے یہاں نوجوان جو ہیں خوشیوں کے موقع پر آتش بازی کر دیا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور آپ خاص کر اس وقت میں آپ یہ آتش بازی خوشی کے وقت میں بالکل نہ کریں۔ آپ نے مٹھائیاں بانٹنی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں، اور قرآن مجید پڑھ کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، 8 مہینے ہی صحیح چاہے کوٹوں کے چکر کاٹے، لیکن آخر کار ایک رزلٹ ملا، اس پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نوافل پڑھ کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ آتش بازی کے بجائے آپ اس پیسے کو کسی بے سہارا مزدور غریب کو دیں۔ آپ یہ کام بالکل نہ کریں۔ خاص کر کوئی بھی نوجوان کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی بھی ایسی بات نہ کہے جو کہ
کسی بھی ماحول کو بگاڑنے کی بات کرے یا کہ ظاہر میں سمجھے ہمارے لیے وہ صحیح ہے لیکن کسی کو بری لگے، تو آپ ایسی بات سے پرہیز کریں تاکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھی کسی اور نئی مصیبت میں نہیں ڈالنا ہے نا۔ پہلے ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اب وہ جیل سے پہلے باہر آ جائیں اور دعا کریں۔ جس سے پہلے وہ ممبر رسول پر ہمیں نظر آتے تھے، اللہ کریم بہت جلد سے جلد وہ ہمیں پھر ممبر رسول پر پہلے کی طرح لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور اس کی فضائیں گونجتی ہمیں دوبارہ سے نظر آ جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا تعالی ہماری آپ کی سب کی خیر و عافیت فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔